بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایکسپریشنز بائی عمر دیکھنے والوں کو پیار بھرا سلام۔ اور آج کی اس نشست میں میرے ساتھ بہت ہی زبردست مہمان موجود ہیں اور تھوڑی ہی دیر میں آپ کو ان کو جاننے کا موقع بھی ملے گا۔ میرے ساتھ آج ایک اورا ہیلر، اسپرچول ہیلر، مائنڈ باڈی اور سول کا تصور کی بات کی جائے تو مائنڈ کی ضرورتیں بھی ہمیں پتہ ہے اور باڈی کی ضرورتیں بھی ہمیں پتہ ہے۔ باڈی کی ضرورت غذا ہے اور مائنڈ کی غذا علم ہے، جبکہ روح کی غذا آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ اور اسپرچول ہیلنگ کیا ہے، اورا ہیلنگ کیا ہے، اس بارے میں جانیں گے آج کے میرے مہمان نان ادر دین اعجاز احمد خان۔ بہت بہت خوش آمدید۔ اور آج کی گفتگو بڑی سہل اور بڑی زبردست ہونے والی ہے۔ اسپرچولیزم کے حوالے سے، اسپرٹ کے حوالے سے اور روح کے حوالے سے ایک ایسا گوشہ ہے جس کو ایڈریس نہیں کیا جاتا، اور اگر ایڈریس کیا جاتا ہے تو اس کو باریکی اور ڈیپتھ میں نہیں جا کے ایڈریس کیا جاتا کہ اس کے ایشوز کیا ہو سکتے ہیں، اس کی ہیلنگ بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، اور وہ کیا ہے۔ تو سر آپ اپنا ایکسپیرینس، مشاہدے، علم، تجربے سے بتائیے کہ اورا کیا ہوتا ہے اور اورا ہیلنگ کیا چیز ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جن چیزوں کو آپ کہتے ہیں نا کہ ان کا مشاہدہ نہیں کیا جاتا، جو اسپرچولیزم کے لوگوں میں بیٹھتے ہیں تو وہ ان کے پاس ہی بڑے ایسے ٹاپک ہے۔ میرے اللہ تعالیٰ نے دنیا چلانی ہے، ماس کمیونیکیشن، باٹنی، سائیکالوجی، یہ سب اس کے راستے ہیں۔ اس نے سب علم آپ کو اس لیے دیا ہے کہ آپ چیزوں کے لیے آسانی پیدا کریں۔ اور اسپرچولیزم جو ہے نا، وہ بیسیکلی کسی کی میراث تو ہے نہیں۔ جو بندہ پازیٹیو ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ کوئی استاد ہو، چاہے وہ کوئی شاگرد ہو، چاہے وہ کوئی صفائی کرنے والا ہو، چاہے کوئی ڈور کھولنے والا ہو، سب اپنی اپنی جو نا وہ پازیٹیوٹی اپنے معاشرے کو دے رہے ہیں۔ بات آ رہی ہے اورا کی۔ اورا کو سمجھنا اسپیشلی جو نیو جنریشن ہے وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ اورا کو نہیں سمجھیں گے تو آپ کو یہ بھی پتہ نہیں چلے گا کہ بیسیکلی جو ایول آئیڈینٹی ہے جس کو نظر بد کہتے ہیں وہ ہے کیا۔ یہ میتھولوجی ہے کہ یہ واقعی یہ ایگزسٹ بھی کرتی ہے ایسی چیزیں، کیونکہ یہاں پہ کچھ طبقات ہیں تو اس کو بالکل رد کر دیا، کچھ طبقات نے اس کو پورا اڈاپٹ کر لیا۔ پھر اس کے بعد جو بندش کا نام ہم لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم باقی معاملات کو جو لیتے ہیں کہ خود بخود چیزیں خراب ہو جاتی ہیں۔ اچانک خواتین کی ایجنگ ہو جاتی ہے، ان کے بال بہت زیادہ گرتے ہیں، ان کے جسم پہ نیلے نشان پڑتے ہیں، ان کے وارڈروب سے کپڑے پھٹے ہوئے نکلتے ہیں۔ تو ایسا کیوں ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہم ابھی تک ڈھونڈتے ہیں، یا کسی ایسے چینل کی طرف چلے جاتے ہیں جو شاید چینل ٹھیک نہیں ہے۔ تو چینل کے خراب ہو جانے سے میں اکثر ایک بات کرتا ہوں کہ چینل ٹھیک یا غلط ہوتا ہے، جو ایک سورس آ رہی ہوتی ہے وہ غلط نہیں ہوتا۔ اگر میں ایک یا دو یا تین ڈاکٹرز کے پاس چلے جاؤں اور وہ ٹھیک نہیں ہے، یا وہ اصل ڈاکٹر نہیں ہے، انہوں نے محنت نہیں کی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں MBBS سے یا MD سے یا سارے معاملات سے ہی متنفر ہو جاؤں۔ یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں اور چیزیں وہ نظر نہیں آتی جہاں پہ ہم دیکھنا نہیں چاہتے۔ تو اورا بیسیکلی از میگنیٹک فیلڈ آف یور باڈی۔ دنیا میں جتنے بھی ایکسپیکٹ ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ انرجی سے بنی ہیں۔ یہ جس ٹیبل پہ آپ نے ہاتھ رکھا ہوا ہے، جس کرسی پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جو ساری چیزیں سب انرجی ہیں، کوئی ٹھوس ہے، کوئی مایع ہے۔ بیسیکلی ہر چیز کا اورا ہوتا ہے، اورا ہر چیز کا ہوتا ہے، اس کی میگنیٹک فیلڈ ہے۔ مگر ہمارا اورا کیا ہے؟ ہمارے جسم کے اندر 7 چینل ہیں، جس کو ہم جاپانیز چی کہتے ہیں، مسلمان اس کو لطائف کہتے ہیں، ہندو سنسکرت کی زبان ہے تو اس کو چکراس کہتے ہیں۔ چکرا کا مطلب ہے ویل۔ اس کے بعد آپ جو انگلش لٹریچر میں اس کو کہا جاتا ہے انرجی پوائنٹس کہتے ہیں۔ مگر سب مذاہب اور سب جو صاحب نظر اور صاحب ذوق یا صاحب علم لوگ ہیں وہ متفق ہیں اس کے اوپر کہ آپ کے اندر ایک انرجی سسٹم ہوتا ہے۔ وہ 7 ہوتے ہیں، اور وہ آپ کی فائنانس، آپ کی محبتیں، آپ کی صحت، آپ کے رویے، آپ کی اخلاقیات، آپ کی سب کچھ وہ طے کرتے ہیں، کیونکہ اس سے ایک انرجی باہر نکلتی ہے اور وہ آپ پوری یونیورس کو دیتے ہیں۔ تو جو یونیورس کو آپ دیتے ہیں، ہمیشہ یاد رکھیے گا وہی آپ کے پاس واپس آتا ہے۔ آپ نفرت دینا شروع کر دیں، آپ کے پاس نفرت اوور فلو میں آ جائے گی۔ آپ محبت دینا شروع کر دیں، تو جب وہ آپ کو کوئی نظر لگتی ہے ایول آئیڈینٹی، تو اس سے آپ کی باڈی سے 1 یا 2 کلر غائب ہو جاتے ہیں۔ وہ کلر ہو سکتا ہے فائنانس کے ہوں، وہ کلر ہو سکتا ہے مینجمنٹ کے ہوں، وہ کلر ہو سکتا ہے آپ کے صحت کے معاملات، امیون سسٹم کے ہوں۔ تو جیسے ہی وہ کلر آپ کی باڈی سے غائب ہوتا ہے، آپ کی زندگی سے وہ رنگ اور وہ چیز انرجی وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ انرجی نے ہی آپ کو وہ پروڈیوس کرنی ہے معاشرے سے۔
اورا وہ 7 لیئر بناتی ہے آپ کی باڈی کے ارد گرد اور آپ کو امیون کر دیتی ہے باقی آفات سے، بلیات سے، ایول اینٹیٹی سے، اور بھی بڑی اینٹیٹیز ہوتی ہیں، بلیک میجک اینٹیٹی بھی ہو سکتی ہے. دیکھیں ہر چیز جو ہے نا وہ ہم لوگ سوچتے ہیں جی کہ یہاں پہ ایک مکتبہ فکر سے بات ہوتی ہے، میرے جو سیشن ہوئے جگہ جگہ، پھر اس کے بعد لیکچرز ہیں، تو وہ وہاں پہ 2 طرح کے طبقات ہیں. ایک تو وہ جو بالکل اس طرف ہے، سارا ہر چیز کو اس پہ ڈالتا ہے، دوسرے جو بالکل اس کو نہیں مانتے. ہاں مگر ان سے اوپر بھی ایک طبقہ ہے جو کہ پڑھانے والے ہیں، وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹرز ہیں، وہ بزنس مین ہے، یا ان کا وہ اس چیزوں کو سمجھتے بھی ہیں اور اس کا بڑا اچھا کیور بھی ڈھونڈنا چاہتے ہیں کہ اگر کسی خاتون کو نظر لگتی ہے تو اس کے سمپٹمز کیا ہوتے ہیں، پھر کسی مرد کو اگر نظر لگتی ہے تو اس کے سمپٹمز بڑے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. وہ چڑچڑا ہو جاتا ہے، اس کے فائنانس رک جاتے ہیں، اس کے جو محبت والے رشتے ہوتے ہیں ان میں خلل آ جاتا ہے، ان میں اسپیس آ جاتا ہے. خواتین کے جو میں عرض کیا کہ ان کے بال گرتے ہیں، مغرب اور عصر کے درمیان ٹائم، جیسے عصر کے بعد اور مغرب کے درمیان جو پیچ آہستہ آہستہ وہ ڈپریشن کی طرف چلی جاتی ہے، ان کا بڑا رونے کو دل کرتا ہے. ان کے معاملات بہت زیادہ خراب اس لیے بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ آپ کے اسپائن کے ذریعے ہی اس انرجی نے آپ کے مائنڈ تک جانا ہے، جو ہمارے چینلائز سسٹم کرتے ہیں. اسی نے وہاں پہ سیل بنانے ہیں، وہ اسی نے سوچ بنانی ہے، اور اس سوچ نے آپ کے رویے، آپ کی حرکتیں اور آپ کے جو ایکٹ ہے معاشرے کے لیے وہ بنانے. تو ان چیزوں کو سمجھنا بھی بڑا ضروری ہے، اور ہمیں یقین کریں ہم اس کو سمجھا کے کر کے اپنے معاشرے کو ایک بڑی اچھی مثبت طریقے سے کر سکتے ہیں. اور آپ کے جو میڈیکل پرابلمز بھی ہیں وہ آپ کی انرجی کی فلکچویشن سے آتے ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے جنگ نہیں بنایا، میرا اللہ تعالیٰ جنگ بنانے پہ یقین نہیں کرتا، وہ جو سب سے بہتر ہے. تو ہم اس کی کیور کی بات بھی تب کریں گے اگر ہم پہلے بات یہ کریں گے کہ ہم یہاں پہ ہم کسی ایک مذہب کے لیے یا کسی ایک مکتبہ فکر کے لیے یا کسی ایک فرقے کے لیے بات نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ رحمت للعالمین کو بھیجنے والا ہے، وہ رب العالمین ہے، تو وہ سب کے لیے ہم نے ان پہ امتیاز نہیں کرنا. اس کے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بڑے طریقے ہیں اورا کو کیور کرنے کے لیے، آپ کو اپنے آپ کو امیون کرنے کے لیے. تو ہم وہ بات کریں گے جو ہر بندہ اس کو لے سکے اور اس سے استفادہ کر سکے. بالکل. یہاں پہ میں اپنے ویورز کو یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ اعجاز احمد پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے ان کی خدمات فری آف کاسٹ ہیں، اور دنیا کے دیگر ممالک بنگلہ دیش، نیپال، سنگاپور، یونائٹڈ کنگڈم، برطانیہ اور دیگر ممالک میں یہ جاتے ہیں، ان کے خرچے پہ جاتے ہیں، اور پاکستان اپنے خرچے پہ آتے ہیں. اور ان کے ساتھ ہماری کچھ اور نشستیں بھی بڑی پروڈکٹیو رہی ہیں. یہاں پہ سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ انسان کے ایک اورا ہے، ہر انسان کا ایک اورا ہے، کہیں ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتا ہے تو کیسے پتہ چلتا ہے؟ کچھ آپ نے علامتیں بتائی ہیں، اور اگر ڈیمیج ہو جائے تو اس کو ریپیئر کیسے کہ دیکھیں جی، اورا کا بروکن ہو جانا اتنا آسان نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اگر کوئی بندہ نظر آپ ایول اینٹیٹی کو سمجھے کہ ایول اینٹیٹی ہے کیا. ایک بہنوں کا یہاں پہ ایک بیچ ہے، اس میں ایک لڑکی بڑی جاندار ہے، وہ بڑی کانفیڈنٹ ہے. شکل و صورت کی تو ہر انسان خوبصورت ہوتا ہے، ہر انسان. یہ جو خوبصورتی اور بدصورتی والا کانسیپٹ ہے یہ ہمارے اندرونی ہے. ظاہریت میں خوبصورتی اور بدصورت نہیں ہوتی. جو بندہ جس چیز کے لیے ڈیزائن ہوا ہوگا نا وہ اس کے لیے خوبصورت ہے. ہو سکتا ہے آپ دنیا کی سب سے خوبصورت جو ہے نا وہ ہماری بہن کو، ہماری بھابھی کو لگے، کیونکہ آپ ان کے لیے ڈیزائن ہے. باقی لوگوں کو شاید کچھ اور چاہیے، ان کو جو چاہیے تھا اللہ نے ان کو دے دیا. تو جو ظاہریت کی خوبصورتی اور بدصورتی ہے میرے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر نہیں کیا، مگر ان کو لگے کہ یہ زیادہ بولڈ ہے، یہ زیادہ، تو وہ اس کے لیے ان کی طرح بننا چاہتی ہیں جو باقی کلاس میٹس ہیں. پھر اگر وہ نہیں بن جا چاہتی تو حسد شروع ہو جاتا ہے. جب حسد جیسے شروع ہوتا ہے تو ایک نیگیٹو کیمیکل آپ کے مائنڈ میں کریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر جب وہ حسد کینہ بنتا، بغض بنتا ہے، اور اس کے بعد جب اس کو نقصان دینے کے لیے کہ یار اس کا قد تو اتنا بڑھ گیا، میں ایسے نہیں بن سکتی، اور وہ اس کی طرف، تو وہ جب اس کو دیکھے گی تو اپنی نظر کے تھرو وہ جتنا کیمیکل اس کے مائنڈ میں جنریٹ اس نے کیا نیگیٹو انرجی وہ اس پہ تھرو کر دے گی. اگر اس بچی کا یا اس لڑکی کا اورا اسٹرانگ ہوا تب تو وہ اس کو سسٹین کر لے گی تھوڑا عرصہ، 1 دن 2 دن. مگر اورا بھی تو پتھر کا تو نہیں ہوتا، آپ کی اپنی انرجی سسٹم ہے نا، کہیں نہ کہیں وہ کمزور ضرور ہو جاتا ہے. وہ اس کے اندر شغاف پڑ جائے یا اس کا وہ بروکن ہو جائے تو نیگیٹو انرجی اس کی باڈی میں چلے گئی، اس کے ایجنگ شروع ہو گئی. جو چیز اس کو لوگوں کو اچھی لگتی ہے وہی خراب ہونا شروع ہو گئی. پھر اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو ریپیئر کیا جا سکتا ہے پانی کے ذریعے. انرجی ہم فون پہ ہی لے کر سکتے ہیں. اگر وہ کسی اسلام کے حوالے سے بڑے اچھے آسان کی ہو رہے ہیں. صبح اٹھ کے ہر بندہ، میرے اللہ تعالیٰ کی قربان جو اس نے بڑے راستے بنائے اپنے آقا کریم کی امت کے لیے، آپ صبح اٹھ کے صرف 10 دفعہ
سورہ کوثر پڑھ لیں یا حافظوں کا تھوڑا سا ورد شروع کر دیں. اور سب سے آسان طریقہ تب ہوگا جب آپ ٹورڈز ہیومینٹی بہت پازیٹیو ہوں گے. آپ اگر نیگیٹو ہے نا تو آپ کا اورا بھی بروکن ہوگا, آپ کا ہیل بھی نہیں ہوگا, آپ کو نظر بھی لگے گی. جیسے ہی آپ پازیٹیوٹی انجیکٹ کرنا شروع کر دیں گے نا لوگوں میں, وہی آپ کو اوور فلو آنا شروع ہو جائے گا. ہمارے نظر بھی تب لگتی ہے, ہمارے ساتھ پرابلم بھی تب ہوتی ہے جب ہمارے اندر اس کی انٹیٹی ہوتی ہے. ہمارے اندر نیگیٹیوٹی ہے تو انٹیٹی کو انٹرٹین کرے گی نا, کھینچے گی. اگر میں سب کے لیے ٹورڈز پازیٹیو ہوں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ میں وہ چیزوں کو اتنی جلدی مجھے وہ تکلیف نہیں دیں گی. اچھا سر, ہمارے ویورز کو یہ بھی بتائیے کہ ڈفرینس کیسے فائنڈ آؤٹ کیا جائے. ابھی آپ مجھے ایک مثال کے ذریعے بتا رہے تھے کہ ماں کے لیے محبت کا لیول اور ہوتا ہے, بیوی کے لیے اس محبت کا لیول اور ہوتا ہے, اور اگر کسی اور شخص کے لیے تو رائٹ ڈیسیجن کیسے ہم کریں کہ یہاں پہ مجھے بالکل 100% اپنی انرجی دینی ہے, مجھے فوکس رہنا ہے تاکہ اس ریلیشن شپ میں کہیں کمی نہ رہ جائے اور ہم آگے موو کر سکیں. میں کوئی پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں. میں نے آج تک کبھی کسی چینل پہ, یا میری امی کی جب ڈیتھ ہوئی, میں چھوٹا بیٹا تھا, تو میں نے ہر چیز میں نا ماں ڈھونڈنی شروع کر دی. اپنے بابا جی کے پاس چلا گیا, یا جن ہمارے جو زندہ مزار ہیں, جو جن کی توسط سے اللہ کے ان کے وسیلے سے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تیرا نیک بندہ, ان کی مہربانی پہ ہم پہ مہربانی کرنا مانگنا, تو ان سے بات کرنی شروع کر دی. مگر مجھے ماں نہیں ملی. مجھے ماں پتہ کب ملی؟ عمر جب میں نے ماں بننا سیکھ لیا تو پھر ہر بندے سے مجھے ماں ملی. ہم خود نہیں ماں بنتے. ماں کیا ہے؟ ایک رول ہے, ایک کریکٹر ہے. بھائی کیا ہے؟ ٹیچر کیا ہے؟ ایک ٹیچر اگر اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ بدتمیزی کرے گا, کیا وہ ٹیچر رہے گا؟ ایک باپ اگر اپنے بچوں کے ساتھ زیادتی کرے گا, کیا وہ رہے گا؟ ماں بھی اگر ایک بچی کو محبت نہیں کرتی, اس کا خیال نہیں رکھتی, وہ پڑا ہوا ہے, نیپی چینج نہیں کر رہی, موبائل پہ کھیل رہی ہے, یا تو ماں کے کریکٹر میں نہیں رہی, وہ ماں نہیں رہی. ماں ایک ایسی محبت ہے جس کی اللہ نے بھی مثال دی ہے کہ پیورٹی ہے اس میں. آپ ہر کسی کے ماں بن سکتے ہیں, آپ ہر کسی کو ماں بنا سکتے ہیں. ماں کا مطلب ہے پیورٹی, محبت. آپ جب کسی معاشرے میں کوئی بندہ ملے, یہ بھائی جو کیمرے کے پیچھے کھڑے ہیں, یہ بھی تو اتنے ہی امپورٹنٹ ہے جو اتنے کیمرے پہ بیٹھ کے, کرسی پہ بیٹھ کے میرے سے بات کر رہا ہے. آپ نے اس کی رسپیکٹ اور اس کی محبت اتنی ہی کرنی ہے جتنی ساتھ بیٹھے والے اچھی سی خوبصورت سی ویسٹ کوٹ میں اچھی سی شکل والا جو خوبصورت لڑکا ہے اس کی. کیونکہ آپ نے اس سے, آپ کو وہ چاہیے نا. یہ پینٹنگ ہے, آپ اللہ تعالیٰ کی پینٹنگ ہے. یہ جیسے یہ پینٹنگ ہے نا, اگر میں جس نے یہ بنائی, بڑی اچھی کیلیگرافی, میں نے جس کی بنائی اس کی میں نا گھر کی تعریف کر لوں گا, اس کے یہ کر لوں گا, وہ نہیں خوش ہوگا. مگر میں کہوں گا سر یہ بڑی آپ نے اچھی بنائی, وہ اس سے بہت خوش ہوگا, کیونکہ یہ اس کی تخلیق ہے, یہ کریشن ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی جو انسان جو چیز خود تخلیق کرتا ہے نا, سب کچھ اس کی تخلیق ہے. مگر انسان کے بارے میں بڑا سینسٹیو ہے, تبھی اس نے آگاہ کریم کو, جس کو سب سے عزیز چیز تھی, انسانی فارم میں بنایا نا. ٹھیک ہے, تو بات یہ ہے کہ یہ سب اللہ کی پینٹنگ ہے. جب آپ ان سے, ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے پروگرام سے پہلے ایک صاحب کی بات کر رہے تھے, آپ فرما رہے تھے کہ یار وہ تھوڑے سے غصے کے تیز ہیں, وہ آتے ہیں, ان کے آئیڈیاز لوگوں سے ٹکرا جاتے ہیں, مگر جب میں آئے تو آپ سے وہ بڑے خوش ہو کے ملے. تو میں نے کہا جی میں نے ان کی وہ سمت دیکھ لی تھی, تو میں ادھر کو مجھے پتا تھا کہ ان کی جو ریئیکشن وہ دنیا کو دکھاتے ہیں, اس کی اصل وجہ کیا ہے. وجہ پازیٹیو ہے, ریئیکشن نیگیٹیو ہے. تو میں نے ان کی وجہ کو وہ ایکنالج کر لیا. تو آپ دیکھ رہے تھے جب میں نکلا تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے, اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے. انہوں نے مجھے کہا تھا کہ کب ملاقات ہوگی, کیونکہ میں ان کا لسنر بنا. میں نے اپنی کوئی چیز نہیں بگاڑی, میں نے ان کی کنفلکٹ نہیں کرا, انہوں نے غلط بات بھی نہیں کی. بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کو رویوں کو نہیں سمجھتے, ہم ان کے ایکشنز کو بہت دیکھتے ہیں. ہم ان کے اندر خامیاں مکھیوں کی طرح, صرف ان کی طرح خامیوں پہ بیٹھتے ہیں. ہم جب ان کے وہ جو ریئیکشن ہے, کچھ لوگ اٹینشن سیکر ہوتے ہیں, ہم ان کو نہیں اٹینشن دیتے, وہ چیز توڑ دیں گے, آپ سے لڑ پڑیں گے کہ یہ مجھے اٹینشن دے. تو اس چیز کو تو دیکھ رہے ہیں, اس کے پیچھے جو محرکات ہیں اس کو بھی تو دیکھیں کہ ہی اور شی لوز یو. ہمارے اندر ہم نے اپنے آپ کو بڑا اندھا کر لیا. بات آ رہی ہے ہیلنگ کی, ہم پھر دور نکل جائیں گے. ہیلنگ ہونی بہت ضروری ہے. آپ کی اگر جو لوگ نہیں کسی اور مکتبہ فکر کے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے تو ان کے لیے بڑے آسانی. دیکھیں آپ کا جو بہتے پانی کے پاس آپ بیٹھ جائیں, جو ایک آواز نہیں آتی بہتے پانی کی, جھرنے کی آواز یا دریا کے چلنے, اس کے اندر ایک بڑی زبردست ہیلنگ ہے. میری تو 22 سال کی ریسرچ ہے, میں نے ہر چھوٹے ایکسپیکٹ کو بڑا غور سے دیکھا. پھر آپ جب صبح اٹھ کے آپ فارسٹ میں جاتے ہیں, درختوں میں, جہاں پہ کوئی اور آواز نہ ہو, اور آپ جب اپنے آپ کو لنک کر دیتے ہیں, کیونکہ سب کچھ انرجی ہے نا, تو وہ درختوں میں ایک انرجی ہے کہ آپ کے اورے کو بہت جلدی ریپیئر کر لیتا ہے. اگر ہم ان چیزوں سے بھی آپ کا نہیں ہو رہا تو ہیلر تو ہیں ہی. ہیلر کا کام ہوتا ہے آپ کو یہ نہیں کہنا کہ آپ یہ پڑھو,
آپ کو یہ نہیں کہتے وہ کہ آپ اس طرح کرو، کہ یہ ہیلر کا کام ہے کہ آپ کو پرابلم بتائے بھی اور پھر اس کو کیور بھی کرو، سولوشن بھی دے۔ یہ اس کی نوع۔ اچھا، یہاں پہ میرے ویورز یہ جاننا چاہیں گے، کیونکہ ہم نظر بد کی بات کر رہے ہیں، اس کے اثرات اور پھر اس کو ریکور کیسے کیا جاتا ہے، یہاں پہ ہمارے ویورز کو یہ بھی بتائیے کہ ہمارے ہاں ایک بولا جاتا ہے کہ جو رزق کی بندش ہے، فلاں نے کوئی ٹونا کر دیا ہے یا رشتے کی بندش ہے، تو ان سوالوں کو کیسے ایڈریس کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے جی، میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ آپ کے اندر 7 جنرلائز سسٹم ہے۔ آپ کا روٹ ہے، آپ کا سولر ہے، آپ کا اورنج ہے، آپ کی ہارٹ انرجی گرین، جو آقا کریم کے جتنی ہارٹ انرجی اسٹرانگ ہوگی لوگ آپ سے محبت کریں گے، آپ بھی ان سے محبت کریں گے۔ پھر تھروٹ ہے کہ جو آپ بات کرتے ہیں سننے والے سن لیں۔ پھر یہ تھرڈ آئی والی ہے کہ آپ لوگوں کی پہچان کر سکیں کہ جن کے سامنے میں بیٹھا ہوں ان کا وہ کس کے سامنے بیٹھا ہوں، وہ کون سا کریکٹر ہے۔ پھر اس کے بعد ایک کراؤن ہے جس وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کے رابطے میں ہیں۔ ان میں سے 5 تو ایسے ہیں جو آپ کے اسپائن کے ذریعے انرجی دیتے ہیں آپ کے مائنڈ کو۔ مائنڈ جو ہے نا وہ انرجی لے کے جاتا ہے، اس کے بعد اس کے سیل بنتے ہیں، سیل جو ہے نا وہ انرجی ڈونیٹ کر دیتا ہے سوسائٹی کو، چاہے وہ فائنانس کی ہو چاہے رشتوں کی ہو، اور آپ کو وہ چیزیں واپس اٹریکٹ ہو کے آنا شروع ہو جاتی ہے۔ مگر اگر آپ کو نظر لگتی ہے یا کوئی بھی ایکسپیکٹ ہو، بلیک میجک اینٹی لے لیں یا کوئی اور چیز آپ کو نظر لگتی ہے اور آپ کی باڈی سے وہ ایک فلو ختم ہو گیا، اورنج کلر ختم ہو گیا، تو ایک تو آپ کو فائنانس کی پرابلم ہو جائے گی، دوسرا آپ کے رشتے، کیونکہ لوگ آپ کو پسند کب کرتے ہیں، یا آپ سے آپ کوئی رابطہ بناتے ہیں، جو بہنوں کی شادیاں ہوتی ہیں وہ آپ کو پسند کریں گے تو کریں گے نا، تو وہ آپ وہ انرجی اسپریڈ کریں گے ماحول کو، تو کوئی آپ کو پسند کرے گا نا، کوئی آپ کو اپنی شریک حیات بنائے گا، کوئی آپ کو اپنا ٹیچر بنائے گا۔ تو جب آپ کی وہ باڈی نے وہ ٹرانسفارم کرنی ہی بند کر دی اپنی چیزیں، اور وہ چیزیں تو آپ کی بندش ہو جاتی ہے، پھر رزق کی بھی ہو جاتی ہے، پھر کبھی کبھی علم کی بھی ہو جاتی ہے، کبھی کبھی کوئی ایسی انرجی آپ کی باڈی سے، اگر آپ کی ریڈ، خاص کر مردوں کی اگر ریڈ ختم ہو جائے تو ان کی مینجمنٹ ختم ہو جاتی ہے، ان کے اندر باقی چیزوں کی جو ایک سٹینڈرڈ ہے اس پہ بڑی کمی آ جاتی ہے۔ تو ہیلر کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کے اندر چینل تو ہیں، وہ ختم ہو چکے ہیں، سوکھے تو نہیں، وہ اور بنے، آپ اپنی انرجی سے ان کو جب چھوڑتے ہیں، ان کا 3 دن سے 21 دن میں اورا ریپیئر ہو جاتا ہے، ان کا فلو ٹھیک ہو جاتا ہے اور ان کو وہ ساری چیزیں واپس آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ اچھا سر، ایک اچھی زندگی کے لیے ایک ظاہر ہے کہ ایک اچھا اورا پھر ہمیں کریٹ کرنا چاہیے، ہمیں اپنی سیلف اویئرنیس بڑھنی چاہیے، تو جاتے جاتے آپ پروگرام کے آخری حصے میں ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیے کہ کس طرح ایک ویل بینگ، ایک ہیپینس لائف میں لے کے آئی جا سکتی ہے۔ پرابلمز ہر کسی کی زندگی میں ہوتی ہیں، ان پرابلمز کو کیسے ٹیک اپ کیا جائے ود اے پازیٹیو اورا اور ایک اچھی زندگی لیڈ کی جائے۔ آپ کبھی پکنک پہ گئے؟ کیا پکنک میں آپ اپنا پورا کچن لے کے جاتے ہیں؟ کیا اپنا پورا وارڈروب لے کے جاتے ہیں؟ کیا آپ اپنے لیے پورا جو فریج میں سامان پڑا ہوا، آپ کی مارجرین، آپ کی جوسز، کیا وہ سب لے کے جاتے ہیں؟ اور بھائی آپ پکنک پہ آئے ہوئے ہو، آپ لوگ، آپ کی 60 سال زندگی، اصل زندگی تو اپنے گھر میں جانا، اس پہ جو آپ کو ملا اس کو انجوائے کرنا، جو نہیں ملا اس کو زیادہ انجوائے کرنا، اپنا سفر بڑی خوشی سے کرنا کہ یہاں سے میں آپ کے اسلام آباد لے کے جاتا ہوں، گاڑی میں بیٹھتے ہی میری اور آپ کی لڑائی ہوگی، تو وہ 3-4 گھنٹے کا سفر عذاب بن جائے گا۔ مگر اگر ہم شعر سناتے ہوئے جائیں، ڈسکشن کرتے ہوئے جائیں، پرانی اچھی یادیں شیئر کریں، تو ہم کہیں گے آ گیا یہ، اس دن ہم بیٹھے ہوئے ہم نے کہا یار یہ ابھی تو کلر کار آ گیا، تو تھوڑی دیر بعد اسلام آباد آ گیا، ہم نے کہا یار میرے مولا، وقت میں برکت بھی ہو جائے۔ آپ نے زندگی سروائیو نہیں کرنی، آپ نے زندگی جینی ہے، آپ نے اپنے آپ کو بہت خوش رکھنا ہے۔ آپ لوگوں کو خوش تب رکھیں گے جب آپ خود خوش ہوں گے۔ سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کر کے اپنے آپ کو خوش کرنا سیکھیں، وہ خوشی پھر سب میں منتقل ہوگی اور پورا معاشرہ خوش ہوگا۔ بہت شکریہ اعجاز احمد خان آپ کا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ یہ جو پازیٹیو اورا بانٹتے ہیں اور اورا کو ہیل کرنے کے حوالے سے لوگوں کو کاؤنسلنگ کرتے ہیں، ان کا علاج کرتے ہیں، اور پاکستانیوں کے لیے تو آپ کی خدمات فری آف کاسٹ ہیں، اور پاکستان میں ان کی جو ہے نا جہاں جہاں جاتے ہیں وہاں لوگوں میں محبتیں بانٹ رہے ہیں اور ان کو سکون کی وہ نسخے بانٹ رہے ہیں کہ جس سے ایک اچھی زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ آپ نے اعجاز احمد کی گفتگو میں نوٹ کیا ہوگا کہ نیگیٹو انسان کب ہوتا ہے، جب بغض، کینہ، حسد انسان کی زندگی میں ایڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ چیزیں بعض اوقات پتہ بھی نہیں چلتی،
ہماری شخصیت کا حصہ بن جاتی ہیں اور کسی کو نقصان پہنچائیں یا نہ پہنچائیں ہماری ذات کو یہ نقصان پہنچا رہی ہوتی ہے اور ہم ایک نیگیٹو اورا کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اعجاز احمد کی گفتگو کے اندر اس کا سلوشن موجود ہے۔ انہوں نے قرآن کی سورہ کے ذریعے بتایا، انہوں نے اللہ کے اسماء حسنہ کے ذریعے بتایا، اور اگر آپ ان باتوں پہ یقین نہیں بھی رکھتے تو انہوں نے بتایا کہ پھر نیچر کے قریب جائیں، اپنی زندگی کو ایک نئے ڈھنگ سے ڈسکور کریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ اعجاز احمد کی گفتگو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی اور آپ کی زندگی کو خوشگوار بنانے میں بہت معاون ثابت ہوگی۔ انہی کلمات کے ساتھ، الفاظ کے ساتھ مجھے محمد عمر کو دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے ایکسپریشنز بائی عمر۔